سے پہلے کہ مزید مطالبات کیا جائے، مزید ایشوز کو چھیڑا جائے، اگر وہ حکومت وقت وزیر اعظم صاحب، ان کے وزیر آپ کے مطالبات پورا نہیں کر رہے ہیں، آپ کو لالی پاپ پہ چلا رہے ہیں، اب کب تک اس لالی پاپ پہ چلیں گے؟ نکلو وفاقی حکومت سے۔ کیا کراچی زیادہ اہم ہے یا یہ کرسیاں زیادہ اہم ہیں؟ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جہاں تک بلدیاتی نظام کے تعلق ہے، اس ملک میں اس وقت جہاں پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت ہے وہاں بلدیاتی نظام ہے، جہاں مسلم لیگ کی حکومت ہے وہاں وہ خوف زدہ ہے، وہاں وہ خوف زدہ ہے، وہ آج تک ایک یونین کاؤنسل کی الیکشن کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کیا بات ہے آپ یہ کر رہے ہو کہ بلدیاتی نظام کرو، بلدیاتی نظام کا الیکشن۔ میں دعوت دیتا ہوں کہ جو میں نے کراچی میں بلدیاتی نظام لے کر آیا ہے وہ آپ لاہور میں ذرا لے کر آئے الیکشن لڑے۔ پاکستان پیپلز پارٹی تیار ہے کہ ہم آپ کا پنجاب میں ہو جہاں بھی بلدیاتی نظام موجود نہیں ہے، اسلام آباد میں بڑے بڑے باتیں کر رہے ہیں، آئین میں ترمیم کرنے سے پہلے آج پیش کرے لیجسلیشن جو بھی آپ کا ہوگا، 90 دن کے اندر ہی اندر اسلام آباد میں بلدیاتی الیکشنز کراؤ، ماڈل نظام لے کر آؤ، اتنا امپاور کرو اسلام آباد کی میئر کو کہ ہمیں احساس ہو کہ لاہور کا میئر اور کراچی کا میئر کو ہمیں کتنا طاقت دینا چاہیے۔ اتنا سیاسی خود مختار بنائیں ان کو، معاشی طور پہ خود مختار بنائیں ان کو، ایڈمنسٹریٹولی انتظامی عوام جانتے ہیں کہ بلدیاتی نظام کا اگر جو بہانہ ہے وہ صرف اور صرف اس لیے کہ ہمیں انگیج رکھنا ہے، ہمیں آپس میں لڑوانا ہے اور اپنا کام نکلوانا ہے۔ کیبنٹ کو کنٹرول کریں۔ وزیر اعظم صاحب must have the mandate to have the authority to control his team۔ اگر وزیر اعظم خود اپنا وزیر کو اپنا پالیسی سے ڈائریکٹ نہیں کر سکتا اور کوئی وزیر اپنا بات کرتا ہے، کوئی وزیر اپنا بات کرتا ہے، تو میرا خیال میں اس حکومت کے لیے، وزیر اعظم صاحب کے لیے مسائل میں کمی نہیں، مزید مشکلات پیدا کیا جائے۔ بلاول بھٹو نے حکومت سے علیحدگی کا اعلان کر دیا۔ اگر 28ویں ترمیم لائی گئی تو پھر عمران خان کے ساتھ مل کر دما دم مست قلندر کریں گے۔ مجھے میری پارٹی والے کہتے رہے کہ فارم 47 والوں کا ساتھ نہ دو، پھر بھی میں نے ساتھ دیا اس لیے کہ ہم نے پاکستان کو بچانا تھا۔ عمران خان سچ کہتا تھا کہ یہ لوگ تمہیں دھوکہ دیں گے۔ مولانا فضل الرحمان اور پی ٹی آئی کے ساتھ مل کر حکومت کے خلاف ایک ایسا اتحاد بنائیں گے کہ یہ حکومت ایک دن بھی نہیں چل سکے گی۔ بلاول بھٹو آج عمران خان کے حق میں کھل کر بول پڑے۔ اسپیکر نے مداخلت کی تو بلاول بھٹو نے اسپیکر کو بھی کھری کھری سنا دی۔ آئیے ناظرین پہلے یہ زبردست اور سنسنی خیز ویڈیو دیکھتے ہیں، پھر اس پر بات کریں گے۔ چینل کو سبسکرائب لازمی کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں۔ آپ کی محبت اور پیار کا ہمیشہ شکر گزار۔ احتجاج کرنے والوں سے بھی انگیج کر کے اب اس پروسیس کو ایسے کنکلوژن پہ لے کر آئے کہ بار کشمیر کے عوام کو اس طریقے سے احتجاج نہ کرنا پڑے۔ حکومت کے لیے اور ان احتجاج کرنے والوں کے لیے ایک ایسا سیاسی راستہ اپنایا جائے جس سے کشمیر کوز کو ہم بچا سکیں اور جس سے ہم پاکستان کی ریپوٹیشن کو بچا سکتے ہیں۔ جناب اسپیکر، تمام سیاسی ایشوز سیاسی انداز میں ان کا حل نکالا جا سکتا ہے، اور میں جانتا ہوں وزیر اعظم صاحب کا یہ خواہش ہے کہ سیاسی انداز میں اپنا سیاسی مشکلات میں کمی لے کر آئے۔ مگر میرا ریکویسٹ ہے وزیر اعظم صاحب سے کہ وہ اپنا کیبنٹ کو کنٹرول کرے۔ وزیر اعظم صاحب must have the mandate to have the authority to control his team۔ اگر وزیر اعظم خود اپنا وزیر کو اپنا پالیسی سے ڈائریکٹ نہیں کر سکتا اور کوئی وزیر اپنا بات کرتا ہے، کوئی وزیر اپنا بات کرتا ہے، تو میرا خیال میں اس حکومت کے لیے، وزیر اعظم صاحب کے لیے مسائل میں کمی نہیں، مزید مشکلات پیدا کیا جائے۔ جہاں تک یہ بات ہوا ہے پی ڈی ایم کا دور کا کسی معاہدہ کا یا اس کے بعد، پی ٹی ایم کا معاہدہ اپنی جگہ
سیاسی معاہدے اپنی جگہ. پاکستان پیپلز پارٹی نے یہی 1973 کی آئین کی بنیاد رکھی, 18ویں ترمیم پاس کیا, اور جس انداز سے, جس طریقے سے حکومت وقت اپنے اتحادیوں کو, اپنے کیبنٹ میں ممبر جو ان کے ساتھ بیٹھے ہیں, جس انداز سے ان سے سیاست کرتے ہیں, ان کو بے وقوف بناتے ہیں, گمراہتے ہیں, آپس میں لڑواتے ہیں, میں ان کو آج بتانا چاہتا ہوں, میرے اپنے دوست فاضل ممبران جو کراچی سے تعلق رکھتے ہیں, آپ کے جو عہدے ہیں, آپ کے جو وسائل ہیں, آپ کا جو سیاست ہے, یہ آپ کے اپنے کیبنٹ کولیگز آپ کے ساتھ سیاست کر رہے ہیں. وہ جان بوجھ کے آپ سے غلط بیانی کرتے ہیں, اور وہ چاہتے یہ ہیں کہ ان پہ بوجھ آنے کے بجائے, آپ اپنے حق ان سے لینے کے بجائے, آپ پاکستان پیپلز پارٹی کو, آپ حکومت سندھ کو نشانہ بنائیں, جس سے نہ ان کو آپ کو کام کرنا پڑے گا, اور آپ ہمارے ساتھ تو اتحادی ہو ہی نہیں. تو میرا تجویز اتنا ہی ہے کہ آپ تنقید کریں, آپ کا حق بنتا ہے. آپ میرے جماعت پہ, میرا سیاست پہ, میرا حکومت پہ تنقید کریں, لیکن ساتھ ساتھ وزیر اعظم سے اور جو وفاق میں ان کے کولیگز ہیں, آپ ان پہ ذرا بھی تنقید کریں. اور اس سے پہلے کہ مزید مطالبات کیا جائے, مزید ایشوز کو چھیڑا جائے, اگر وہ حکومت وقت وزیر اعظم صاحب, ان کے وزیر آپ کے مطالبات پورا نہیں کر رہے ہیں, آپ کو لالی پاپ پہ چلا رہے ہیں, اب کب تک اس لالی پاپ پہ چلیں گے؟ نکلو وفاقی حکومت سے. کیا کراچی زیادہ اہم ہے یا یہ کرسیاں زیادہ اہم ہیں؟ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جہاں تک بلدیاتی نظام کے تعلق ہے, اس ملک میں اس وقت جہاں پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت ہے وہاں بلدیاتی نظام ہے. جہاں مسلم لیگ کی حکومت ہے وہاں وہ خوف زدہ ہے, وہاں وہ خوف زدہ ہے. وہ آج تک ایک یونین کاؤنسل کی الیکشن کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. کیا بات ہے آپ کی کر رہے ہو کہ بلدیاتی نظام, بلدیاتی نظام کرو, بلدیاتی نظام کا الیکشن. میں دعوت دیتا ہوں کہ جو میں نے کراچی میں بلدیاتی نظام لے کر آیا ہے وہ آپ لاہور میں ذرا لے کر آئے الیکشن لڑے. پاکستان پیپلز پارٹی تیار ہے کہ ہم آپ کا پنجاب میں ہو جہاں بھی بلدیاتی نظام موجود نہیں ہے, اسلام آباد میں بڑے بڑے باتیں کر رہے ہیں, آئین میں ترمیم, آئین میں ترمیم. آئین میں ترمیم کرنے سے پہلے آج پیش کرے, آج پیش کرے لیجسلیشن جو بھی آپ کا ہوگا, 90 دن کے اندر ہی اندر اسلام آباد میں بلدیاتی الیکشنز کراؤ, ماڈل نظام لے کر آؤ. اتنا امپاور کرو, اتنا امپاور کرو اسلام آباد کی میئر کو کہ ہمیں احساس ہو کہ لاہور کا میئر اور کراچی کا میئر کو ہمیں کتنا طاقت دینا چاہیے. اتنا سیاسی خود مختار بنائیں ان کو, معاشی طور پہ خود مختار بنائیں ان کو, ایڈمنسٹریٹولی انتظامی. عوام جانتے ہیں کہ بلدیاتی نظام کا اگر جو بہانہ ہے وہ صرف اور صرف اس لیے کہ ہمیں انگیج رکھنا ہے, ہمیں آپس میں لڑوانا ہے اور اپنا کام نکلوانا ہے. آپ لوگوں سے میرا ایک سوال ہے کہ بلاول بھٹو کیا واقعی اس حکومت سے علیحدہ ہو سکتے ہیں؟ کیا ان کو اس حکومت میں اس لیے شامل کیا گیا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے ان سے وعدہ کیا ہے کہ اگلے وزیر اعظم یہ ہوں گے؟ کیا اگلا الیکشن میں پیپلز پارٹی جیتے گی؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں, آپ کی رائے ہمارے لیے بہت اہم ہے. شکریہ. کیبنٹ کو کنٹرول کریں. وزیر اعظم صاحب must have the mandate to have the authority to control his team. اگر وزیر اعظم خود اپنا وزیر کو اپنا پالیسی سے ڈائریکٹ نہیں کر سکتا اور کوئی وزیر اپنا بات کرتا ہے, کوئی وزیر اپنا بات کرتا ہے, تو میرا خیال میں اس حکومت کے لیے, وزیر اعظم صاحب کے لیے مسائل میں کمی نہیں, مزید مشکلات پیدا کیا جائے.
وزیر خزانہ صاحب کا معذرت خواہ ہوں کہ آج ہمارا پورا ارادہ تھا اور چاہ یہی رہے تھے کہ آپ کی بجٹ کے پروسیس کو مکمل کریں اور اس لیے آج ہی یہ پروسیس مکمل ہو سکتا ہے. کل سب نے واپس بھی جانا ہے مگر اور میں نے بہت کوشش کیا کہ تقریریں ہو اور یہ ہم اس پوائنٹ پہ پہنچے اور مجھے خود انٹرپٹ نہ کرنا پڑے, اپنا انپٹ نہ دینا پڑے, لیکن ایسے اتنے سارے موضوع اب کھولے ہیں کہ ان پہ اب میرا فرض بنتا ہے بحیثیت پاکستان پیپلز پارٹی کا چیئرمین اور ہمارا جماعت کا پارلیمنٹری لیڈر کہ میں اپنا انپٹ ضرور دوں. میں حکومت وقت سے اور خاص طور پہ وزیر اعظم صاحب کے چند ایسے وزیر ہیں اور شاید ان کا سیاست کچھ ایسا ہے, ان کا مقصد مجھے سمجھ سے باہر ہے, مگر یہ ہمیشہ وزیر اعظم کی کام میں مدد کرنے کے بجائے مزید مشکلات پیدا کرتے ہیں. اور میں وزیر اعظم صاحب سے اب 2 دفعہ شہباز شریف صاحب کو, وزیر اعظم صاحب کو اس عہدہ کے لیے خود ووٹ ڈالا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ جس محنت کے ساتھ, جس انداز کے ساتھ وزیر اعظم صاحب کا اپنا جو ورک ایتھک ہے, وزیر اعظم صاحب کا خود اپنے طور پہ جو وزیر اعظم صاحب کا نیت ہے, جس انداز کے ساتھ وہ اپنے اتحادیوں کے ساتھ انگیج کرتے ہیں اور جس نیت کے ساتھ وہ اپنے اپوزیشن کے ساتھ بھی انگیج کرنا چاہتے ہیں, میں فلور آف دا ہاؤس پہ اس بات کو ریکارڈ پہ لانا چاہ رہا ہوں کہ وزیر اعظم صاحب ایک مثبت انداز سے اس طرف اور اس طرف انگیج کر کے ملک کو مسائل سے نکالنا چاہتا ہے. اور اس وقت جہاں پاکستان کھڑا ہے جناب اسپیکر, جہاں یہ خطہ کھڑا ہے, ہمارے ارد گرد جو سب کچھ جیو پولیٹیکلی ہو رہا ہے, میں سمجھتا ہوں کہ اگر پاکستان کے تمام سیاسی جماعتیں ایک ساتھ ہو جائے, متحد ہو جائے, یہ طے کرے کہ پاکستان کے جو تمام مسائل ہیں ان کے ہم مل کے مقابلہ کریں گے, تاکہ ہم اس موقع پہ جو جیو پولیٹیکل, اکنامکل, اسٹریٹجک, سیاسی طور تعلق ہے, جو رشتہ ہے کشمیر کے ساتھ, کشمیر کوز کے ساتھ, جس انداز سے ان حالات کا حل نکالنا چاہتے ہیں, اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا. لیکن جناب اسپیکر, کشمیر کے اپنے اینڈیمک مسئلے اپنی جگہ, سیاسی مشکلات اپنی جگہ, کیا یہ بات درست نہیں ہے کہ یہ جو آگ جو لگا ہوا ہے کشمیر میں, یہ ایک وفاقی وزیر کا بیان نے اس آگ کو بجھانے کے بجائے ایسا ہے کہ اس آگ پہ تیل لگایا جائے؟ کیا یہ بات درست نہیں ہے کہ ایک وفاقی وزیر نے یہ بات کہا تھا کہ ہم اسی کشمیر کے الیکشنز کا ذکر کرتے ہوئے کہ ہم اپنے جیب میں 12 سیٹیں لے کر آتے ہیں, تو اگر کوئی وزیر یہ کہیں کہ ہم اپنا جیب میں 12 سیٹیں لے کر آتے ہیں تو ہم کیسے انکار کر سکتے ہیں, ہم کیسے اعتراض کر سکتے ہیں کہ کشمیر کے عوام, پاکستان پیپلز پارٹی نہیں, مولانا فضل الرحمان صاحب کی جماعت نہیں, کسی اور سیاسی جماعت نہیں, انہوں نے حکومت کی اس بیان کی وجہ سے ان کو یہ موقع ملا, ان کو یہ راستہ ملا کہ اس قسم کے حالات کشمیر میں پیدا کیا جائے. آج اگر مولانا فضل الرحمان صاحب نے یہ قدم اٹھایا ہے, مولانا فضل الرحمان صاحب یہ ذمہ داری لینے کے لیے تیار ہے کہ حکومت کی اپنی نااہلی کی وجہ سے, اور یہ حکومت نہ صرف وفاقی حکومت ہمارا اٹھایا ہوئے ہوں گے, آزاد کشمیر میں جو 6-5 مہینے کے لیے پیپلز پارٹی کی حکومت ہے وہ آپ ہمیں بھی ذمہ دار کی طرح دیش میں, لیکن اگر آج آگ بجھانے کے وقت آ گیا ہے تو اس کے بجائے کہ حکومت وقت ایسے موقف لیں, ایسا پوزیشن سے لے جس سے
सियासी रास्ता निकालने में मुश्किलात पैदा हो, मेरा तजवीज़ ये होगा आपका इत्तेहादी होने की सूरत कि मौलाना फजल रहमान साहब ने ये जो पोजीशन रखा है, हम सबको मौलाना साहब को ये स्पेस देना चाहिए। नाज़रीन कराम, आपने बिलावल भुट्टो साहब की गुफ्तगू सुनी। बिलावल भुट्टो ने आज काफ़ी जारहाना गुफ्तगू की है और उन्होंने जो आज तकरीर की है ये एक हुकूमत के ख़िलाफ़ ऐलान जंग था, और उन्होंने ये भी हुकूमत को धमकी दी कि अगर पीपल्स पार्टी के मुतालबात ना पूरे हुए तो हम हुकूमत से अलहदा भी हो सकते हैं और हम PTI के साथ मिलकर और मौलाना फजल रहमान के साथ मिलकर एक इत्तेहाद का ऐलान कर सकते हैं, जो कि हुकूमत का फिर चलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। आपको पता है कि जो पीपल्स पार्टी है ये भी एक मफाद की सियासत करती है, और आपको पता है कि ये वहाँ पर जाते हैं जहाँ पर इस्टेब्लिशमेंट होती है। जरदारी साहब की ये दरीना ख्वाहिश है कि बिलावल भुट्टो साहब जो हैं वो मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म बन जाएँ या उनकी ज़िंदगी में वो वज़ीर-ए-आज़म बन जाएँ। तो आपको पता है इस्टेब्लिशमेंट भी समझदार है, उनको पता है कि बिलावल भुट्टो को वज़ीर-ए-आज़म बनाना उनके लिए काफ़ी ख़तरा है, क्योंकि बिलावल भुट्टो जो हैं वो फिर भी जो है आपको पता है कि वो समझौता वगैरह नहीं करते, और जो शहबाज शरीफ साहब हैं ये समझौता कर लेते हैं, कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं, और नवाज़ शरीफ साहब जो हैं वो भी कंप्रोमाइज़ नहीं करते, वो भी अपने आप को वज़ीर-ए-आज़म समझते हैं। जो शहबाज शरीफ साहब हैं वो मिलकर काम करते हैं, हाँ में हाँ मिलाते हैं, जी सर कहते हैं, इसलिए शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो काबिल कबूल हैं। और नवाज़ शरीफ की ये दरीना अब ख्वाहिश है कि वो अपनी ज़िंदगी में मरीम नवाज़ को वज़ीर-ए-आज़म बना सकें, मगर मुझे नहीं लगता कि मरीम नवाज़ जो हैं वो वज़ीर-ए-आज़म बनती हैं। मगर पाकिस्तान में कुछ भी हो सकता है, और पाकिस्तान में किसी चीज़ की भी उम्मीद रखी जा सकती है। पाकिस्तान की जो माजी की तारीख़ है या माजी के जो मामलात हैं वो आपके सामने हैं। जिसको आवाम वोट देती है उसकी हुकूमत नहीं होती, बल्कि वो जेल में होता है, और जिसको आवाम मुस्तरद कर देती है वो मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म बन जाता है। यही पाकिस्तान की बदकिस्मती है, और पाकिस्तान इसी वजह से पीछे है, क्योंकि नाज़रीन जब तक पाकिस्तान में सियासी इस्तेकाम नहीं होगा, सियासी लोगों को जेल में डाला जाएगा, तो फिर मुल्क में सरमायाकारी कैसे आएगी, मुल्क में जो है सरमायाकार कैसे अपना पैसा लगाएंगे। उनको ख़तरा होता है कि हमारा पैसा डूब न जाए। जब पाकिस्तान की अदालतों पर हमला किया जाए, जब पाकिस्तान की अदालतों को कानून साजी के ज़रिए कमज़ोर कर दिया जाए, तो वो कैसे फ़ैसले देंगी, क्योंकि हुकूमत के ख़िलाफ़ तो फ़ैसला दे नहीं सकती अदालत, क्योंकि अब जो इन्होंने अदालती कमीशन बनाया उसमें ज़्यादा नुमाइंदगी जो है वो हुकूमत की है, और हुकूमत जिस जज को चाहे वो उसका तबादला भी करा सकती है, और जिस जज को चाहे वो हटा भी सकती है। दूसरे नंबर पर अब सुप्रीम कोर्ट जो है वो यानी कि आज कुछ नोटिस भी नहीं ले सकती। इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के हाथ पैर बांध दिए हैं, और अब ये मैदान में अकेले खिलाड़ी के तौर पर खेल रहे हैं। तो नाज़रीन ये निज़ाम जो है अगर खुदा न खास्ता इनका निज़ाम गिर जाता है, इनकी हुकूमत गिर जाती है और इमरान खान की हुकूमत आ जाती है और इसी निज़ाम के तहत आती है, तो फिर इनका हाल क्या होगा। नाज़रीन हमारे सियासतदान खुद गलतियाँ करते हैं, फिर बाद में इस्टेब्लिशमेंट पर इल्ज़ाम लगाते हैं। दुआ है नाज़रीन कि अल्लाह ताला पाकिस्तान को हमेशा आबाद और शाद रखे, और अल्लाह ताला आपको भी हमेशा आबाद और शाद रखे। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें। मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, तब तक अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।